ایک سچی کہانی ہماری ایک کالر نے بھیجی ہے جو اپنا نام ظاہر کرنا نہیں چاہتی. ان کے شوہر کا نام وسیم ہے. وہ اپنے سسرال کے جھگڑوں سے تنگ آ کر اس کے ہسبینڈ نے شہر سے تھوڑا دور ایک چھوٹی سی آبادی میں ایک کرائے کا گھر لے لیا. اس لیے کہ وہ گھر اس نے وہاں پر اس لیے لیا کہ اس کی جو کمپنی جہاں وہ کام کرتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی، تو اس کو آنے جانے میں آسانی تھی، تو اس نے اسی علاقے میں وہ گھر لے لیا. اچھا، انڈسٹریل ایریا میں آپ کو پتہ ہے کہ گھر جو ہوتے ہیں وہ ظاہر سی بات ہے وہ کم ہوتے ہیں، انڈسٹری زیادہ ہوتی ہے. تو جہاں انہوں نے گھر لیا وہ بھی ایک سناٹا سا جگہ ہوا کرتی تھی، سنسان سی. ان کا گھر تھا اور ان کے گھر سے تھوڑی دور پہ کچھ گھر تھے. اور مغرب کا ٹائم ایک عجیب سا مطلب سنسان ہو جایا کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ کمپنی سے لوگ چلے جاتے تھے اپنے گھر اور وہ فیکٹریز بند ہو جاتی تھیں، تو کچھ معمولی سے لوگ رہ جاتے تھے اس علاقے میں، اور وہ رات گئے تک بالکل سناٹا ہو جاتا تھا. اچھا، اس کی ہسبینڈ کی نائٹ شفٹ لگی، تو ہوتا یوں تھا کہ وہ رات کو 9 بجے کھانا وانا کھا کر اپنی جاب پر چلے جاتا، اور یہ پوری رات اپنا چھوٹا اس کا بچہ تھا 2 سال کا، اس کے ساتھ اب یہ وقت گزارتی، لیکن اکیلی ہوتی تھی، ڈرتی تھی. ایک دن یہ صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی تو اس کو محسوس ہوا کہ 10-15 لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. پہلے تو وہ آوازیں دور سے آتی تھیں، پھر وہ آہستہ آہستہ قریب آتے آتے ایسا لگا کہ جیسے اس کی گھر کی دیوار کے ساتھ بالکل آ کے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے. اب یہ ان کی قہقہوں کی آوازیں اور ان کی باتوں کی آوازیں بالکل آرام سے سن سکتی تھی. اسے بہت ڈر لگا. اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کمرے میں جا کے لیٹ گئی. آیت الکرسی پڑھنے لگی، سورتیں پڑھنے لگی. خیر جیسے تیسے وہ رات گزر گئی. نیکسٹ ڈے جب صبح اس کا ہسبینڈ گھر پر آیا تو اس نے کہا کہ ایسے ایسے مجھے تو کافی ڈر لگتا ہے اور آپ رات کو چلے جاتے ہیں، بچہ میرا چھوٹا ہے. تو اس کے ہسبینڈ کی عادت تھی، یہ بہت لائٹلی لیتا تھا ہر بات کو، ٹال دیتا تھا. اس کو شکایت بھی ہوتی تھی آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، آپ میرا خیال نہیں رکھتے ہیں، لیکن کچھ آؤ بالی ٹائپ کے طبیعت تھی اس کی. اس نے بات ادھر ادھر کی اور جیسے ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کوئی زیادہ غور و فکر نہیں کیا. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، مختلف قسم کے واقعات و معاملات چھوٹے موٹے اس گھر میں ہوتے رہے. ایک رات کیا ہوا، تقریباً 2 بجے کسی نے دروازے پہ دستک دی. یہ ڈرتے ڈرتے اٹھ کے گئی تو دیکھا اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے. خیر اس نے پوچھا آپ اتنی جلدی آ گئے؟ اس نے نہ کوئی سلام کا جواب دیا نہ کوئی بات کی، بس منہ بگاڑے ہوئے آیا اور اپنے بستر پہ آ کے لیٹ گیا. اور یہ پوچھتی رہی، کوئی بات نہیں. وہ رات گزر گئی. اگلے دن 1-2-4 دن کے بعد پھر ایسا ہوا تو دیکھا کہ وہ کمرے میں تو آ کے لیٹ گیا، لیکن اپنے بچے کو گود میں لے گیا، اس کو دودھ پلا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. اچھا، یہ فیل کیا کرتی تھی کہ اس کا 2 سال کا یا 1.5 سال کا بچہ تھا، عمر چھوٹی تھی، وہ باہر صحن میں کھیل رہا ہے، کبھی وہ کرولنگ سی کرتا تھا، تو وہ آسمان کی طرف اوپر کی طرف نظر اٹھا کے نا کسی سے ایسا لگتا تھا مخاطب ہے، کوئی اوپر سے اس کو مطلب ہنسا رہا ہے، جیسے بچہ اوپر کی طرف دیکھ کے ہنستا ہے، تو ویسے اوپر کی طرف دیکھ کے ہنستا تھا اور مطلب کھیلتا تھا کھیلنے والے انداز میں نا. تو اس کو یہ شک ہوتا تھا ماں کو اس کی کہ یہ اوپر دیکھ کے کس سے باتیں کرتا ہے، اوپر تو کوئی بھی نہیں ہے. تو اسی طریقے سے ایک دن ایک رات کو جب وہ اس کا شوہر جلدی گھر پہ آ گیا تو اس نے دیکھا کہ وہ احمد کو گود میں لے کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو دودھ پلا رہا ہے. خیر اسی طریقے سے دن گزرتے گئے. 2 یا 3 ہفتے بعد اسی طریقے سے رات کو پھر دستک ہوئی تو اس کا شوہر تو اس کے ساتھ لیٹا ہوا تھا. اس دن تو اس کی ڈیوٹی نہیں تھی. اس نے کہا باہر کون ہے؟ خیر اس کا شوہر اٹھ کے گیا پھر اس دن دروازہ کھولنے کے لیے. جب وہ دروازہ کھولنے گیا تو دیکھا اس کا شوہر دروازے پہ کھڑا ہوا ہے. خیر وہ تو غائب ہو گیا، جو ادھر سے اس کے پاس سے اٹھ کے گیا تھا بندہ وہ دروازے تک جا کر غائب ہو گیا اور دروازہ کھلا ہوا تھا اور اس کا شوہر انٹر ہوا. اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو اس کے پاس لیٹا ہوا تھا شخص وہ کون تھا.
خیر اس کا شوہر اندر آیا, اس پہ آ کے ناراض ہوا, تمہیں نظر نہیں آتا, تم کھلا ہوا دروازہ کھول کے سو جاتی ہو اور کوئی بھی اندر گھس آئے گا اور تم سن بھی نہیں رہی. اور جو شخص گیا تھا اٹھ کے, وہ تو ظاہر سی بات ہے بیڈ سے اٹھ کے گیا تھا, ننگے پیر تھا, اور جو شخص واپس آیا شوہر بن کے, وہ ڈیوٹی سے واپس آیا تھا, اس نے جوتے پہنے ہوئے تھے اور اپنے آفس کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اب یہ پریشان ہو کے اس کو دیکھنے لگی کہ یہ واقعہ کیا ہے. پریشان ہو کے اس سے بولا, اس کا نام لیا وسیم, ہچکچاتے ہوئے, ہکلاتے ہوئے. تو مجھے لگا تم اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو, کیا وجہ ہے, میں تمہیں وسیم نظر نہیں آ رہا؟ تو بولا آپ وہ, اب یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ تو لیٹا ہوا ہے. پہلا آپ تو یہاں لیٹے ہوئے تھے, آپ باہر سے کیسے آ رہے ہیں جوتے پہن کے؟ اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, میں تمہارے پاس لیٹا ہوں گا, میں تو ڈیوٹی پہ جاب پہ رات کو 9 بجے گیا, اس وقت آ رہا ہوں, تھوڑا سا طبیعت صحیح نہیں تھی اس لیے میں جلدی آ گیا. اب اس کے تو ہوش ہی اڑے تھے اس کی بیوی کے, یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہوا کیا ہے. خیر اس نے بولا کہ گڑبڑ ضرور ہے. اس نے اپنے ہسبینڈ کو سارا واقعہ سنا دیا کہ ابھی تو آپ میرے ساتھ لیٹے ہوئے تھے اور ابھی آپ اٹھ کے باہر گئے اور آپ وہاں سے آ رہے ہیں, اور اس قسم کی معاملات مجھے 2-3 دفعہ فیل ہوئے. پلیز آپ یہاں سے گھر چینج کریں, اور چاہے مجھے اپنے سسرال میں لے جائیں, اپنے گھر لے جائیں, چاہے کوئی اور گھر لے لے, لیکن اس گھر میں نہیں رہوں گی, مجھے اور میری بیٹی کی جان کو خطرہ ہے. میں نے بہت دفعہ یہ فیل کیا ہے کہ احمد جو ہے وہ رینگتا کرولنگ کرتا ہے, وہ صحن میں چلا جاتا ہے اور اوپر کی طرف جو ہے نا دیکھ کے باتیں کرتا ہے, کسی سے ہنستا ہے, کھیلتا ہے. تو مجھے یہ سب دیکھ کے بہت ڈر لگتا ہے, آپ کوئی گھر چینج کریں. خیر اس نے اس کو تو فکر مند ویسے تو نہیں ہوا, لیکن اندر سے واقعی وہ فکر مند ہوا کہ یہ تو عزت کی بات بھی ہے کہ میری وائف کے ساتھ کون آ کے لیٹتا ہے, کون آ کے بیٹھتا ہے, کون باتیں کرتا ہے. خیر اس نے کہا کوئی بات نہیں, وہ ایک بابا کو لے کے آئے, انہوں نے کوئی پڑھا پھوکا, کوئی پانی وانی کا چھڑکاؤ کیا, اور بولنے لگا ٹھیک ہے بیٹا میں نے اپنی طرف سے کر دیا ہے, ویسے کوشش کرو اگر گھر چینج کر سکتے ہو تو کر لو. تو اس نے خیر تھوڑا سا ان کو سکون ہو گیا کہ چلو بابا نے کچھ قرآن شریف وغیرہ پڑھا ہے, کچھ علم کیا ہے. تھوڑا 2-4 دن کا وقفہ بھی آیا بیچ میں, اور یہ بتاتی ہے کہ میری طبیعت بھی کچھ تھوڑی سی بہل گئی. خیر ایک رات پھر جو ہماری اس گھر میں آخری رات تھی, کیونکہ میرے ہسبینڈ نے کہا تھا کہ مارننگ میں انشاءاللہ ہم یہ گھر شفٹ کریں گے, سامان وامان شفٹ کریں گے, تو وہ آخری رات تھی, بارش ہو رہی تھی, بہت اندھیرا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی. اور میرے ہسبینڈ مطلب ڈیوٹی پہ تھے کیونکہ وہ نائٹ ہی کرتے تھے. تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے, کسی کے چلنے کی, چاپ کی آواز, جوتے کی, اور میرا بیٹا اپنا سو رہا تھا. تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے بالکل میرے قریب آ کے کوئی بیٹھ گیا ہو. ظاہراً میں تو وہ ایسے ہی لگتے تھے کہ جیسے میرے ہسبینڈ کا مطلب جسم ہے, لیکن پھر جب میں نے اس کی ڈفرینس فیل کیا تو مجھے وہی آواز جو میرے ساتھ شخص لیٹ کے گیا تھا, یا جو شخص میرے ساتھ بیٹھتا تھا, باتیں کرتا تھا, وہی اس کی باڈی لینگویج, وہی اس کی آواز, وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا گیا اور احمد کو اٹھا لیا, اس کے ساتھ کھیلنے لگا. خیر میں دوڑ کے گئی, احمد کو گود سے لینے لگی, تو مجھے کہا کہ تم ڈرو مت, یہ بچہ مجھے بہت پیارا ہے, اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور اس کے بعد اس نے بچے کو گود میں لیے میرے اتنے قریب آ گیا کہ اس نے اپنی باہوں میں میرے بچے کو اور مجھے دونوں کو زور سے جکڑ لیا, اور اتنی زور سے جکڑا کہ میرے بازوؤں میں اور میرے جسم میں تھوڑی سی درد سا فیل ہونے لگا. پھر مجھے سرگوشی کے عالم میں آ کے کہتا ہے, بالکل سرگوشی سے, کہ تم میرے ساتھ چلو گی. میں تو پریشان ہو گئی, میں لگا وہ تمہیں کل مجھ سے دور لے جائے گا, تو اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو. میں رونے لگی, اس سے منتیں کرنے لگی کہ خدا را ہمارا پیچھا چھوڑ دو, ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, اور مجھے اپنے شوہر کے ساتھ اور بچے کے ساتھ رہنے دو. یکدم
کمرے میں بالکل خاموشی سی ہو گئی، جیسے کوئی ہے ہی نہیں. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلا گیا. جب میں نے تھوڑا غور کیا تو مجھ پہ قیامت ٹوٹ گئی، کیونکہ میرا بیٹا احمد اس کمرے میں نہیں تھا. وہ میرے بچے کو لے کے چلا گیا تھا. میں تو جیسے پاگل سی ہو گئی اور پوری رات رو رو کے گزار دی. صبح جب میرا شوہر آیا، اس کو پتا چلا تو واقعی میں بچے کے جانے کا تو اس کو بھی بہت دکھ تھا، وہ بھی عجیب سا ہو گیا. خیر ہمیں گھر تو شفٹ کرنا تھا، ہم نے گھر شفٹ کر دیا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ احمد کہیں کھو گیا ہے. آج میری خوشی کی حد نہیں ہے کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرا احمد میرے برابر میں لیٹا ہوا تھا. آج احمد 7 سال کا ہو گیا ہے. سوچتی ہوں جب بڑا ہو جائے گا تو یہ کہانی اس کو کیسے سناؤں گی. السلام علیکم and I hope everyone is okay. اسپوکی ہانٹڈ ٹیل کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور ممتاز بھائی، بڑی مزیدار سٹوری تھی، میں تو اس کے سحر میں جکڑ گیا تھا. اچھا، ہاں تو fascinating. ہم اپنے تمام سننے والوں کو اسپوکی ہانٹڈ ٹیلز کی نئی ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے روزے ماشاءاللہ بہت اچھے چل رہے ہوں گے. تو میری اور عامر کی طرف سے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. السلام علیکم ایوری ون. اور عامر کیا حال چال ہے، کیسے روزے چل رہے ہیں بھائی؟ الحمدللہ یورپ کے اندر تو کافی ٹھنڈے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ کہ ابھی تھوڑی سی گرمی شروع ہوئی ہے آج سے، لیکن یہ کہ وہ ہمارے لیے گرمی ہے، آپ کے لیے تو نہیں ہے. 18-19 تو بڑا اچھا ویدر ہوتا ہے. سردی میں کمی آ گئی ہے. ہاں سردی میں کمی آ گئی ہے، سردی کم ہو گئی ہے. اور یہ کہ اپنا ہوپ فلی یہ کہ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ایسے ہی چلتے رہیں گے. اب تھوڑے سے تو رہ گئے روزے، تو یہ بھی نکل جائیں آج گے. آپ نے ہمارے لیے کون سی کہانی، کون سا واقعہ لے کے آئے ہیں آپ؟ اس میں ممتاز بھائی یہ کہانی نہیں ہے، بیسیکلی مجھ سے کافی لوگ، میں نے لیٹ نائٹ ہارر شو ود مناج علی عسکری کے اندر میں نے ایک چیز بتائی تھی لوگوں کو، تو اس کے اندر جو ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے جو ہے پرسنلی اور ویسے بھی ریکویسٹ کری تھی کہ آپ کبھی آئیں تو اس کو جو ہے نا دوبارہ سے اپنا آپ سنائیں. اب یہ کہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹریم کے اندر تو میں دوبارہ اس چیز کو نہیں شیئر کر سکتا، کیونکہ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ اس کو سنتے ہیں، وہ کہیں گے ریپیٹ ہے یہ. لیکن کافی سارے ایسے لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار عامر بھائی آپ جو ہے نا اس کو پورا پراپر جو ہے نا ایک سنائیں. تو ابھی مجھے جو ہے لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر بھی ایک صاحب نے مجھے بولا کہ عامر بھائی آپ اس کو ضرور سنائیں. بیسیکلی یہ جو ہے یہ ابلیس کا شجر نصب ہے بیسیکلی. اچھا، تو وہ پورا جو ہے ان کا جو گورنمنٹ ہے، جو ان کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ کس طرح سے چلتی ہے، کیا ہے، کیا حساب کتاب ہے، تو اس کے اوپر تھی. اور بیسیکلی یہ ایک کافی جسے کہتے ہیں کہ اپنا کہ ریناؤنڈ ایجپشن رائٹر ہیں، محمد عیسیٰ داؤد کے نام سے ہیں. ان کی یہ بک بھی آ چکی ہے، انہوں نے 2-3 بکیں بھی لکھی ہیں. اور یہ بیسیکلی ایک صاحب ہیں، ان کا جو ہے یہ انٹرویو ہے ایک جن سے. تو ہاں یہ ان کے گھر میں جو تھے جنات تھے، اور یہ وہ ان کے گھر میں تھا، اور یہ بیسیکلی پہنچے ہوئے صاحب تھے، تو ان کا کنیکشن ہو گیا تھا جنات سے. تو یہ ان کی اور اس کے درمیان گفتگو تھی، تو انہوں نے جو ہے نا چیزیں انہوں نے جو ہے وہ ڈاکومنٹ کری پھر ان صاحب نے. تو ان صاحب نے جو ہے یہ عیسیٰ داؤد صاحب سے اپنا شیئر کری، تو انہوں نے جو ہے پھر آگے شیئر کری مختلف جگہوں پہ. تو بیسیکلی یہ ڈاکومنٹڈ ایویڈنس ہے یہ کہ یہ ہوا کیسا. تو اس کو میں پھر اپنا سنانا شروع کرتا ہوں آپ کو. تو جی بالکل سنائیں. یہ اس میں یہ ہے کہ
یہ صاحب جو تھے جن کے گھر میں یہ جنات تھے وہ بیسیکلی پوری فیملی تھی, بچے بھی تھے ان کے. اس جن کا نام ابن کنجور تھا, وہ پرنس تھا, ہندو قبیلے سے تعلق تھا اس کا, مسلمان ہوا تھا, کنورٹ ہوا تھا, اور اس کے انڈر میں ہزاروں جنات تھے, اور وہ ان کو ڈیل کرتا تھا, اور وہ کافی ینگ تھا وہ. تو اس سے ان کی کنورسیشن چلی تھی بہت لمبی, مختلف عرصے مختلف ٹائموں کے اندر ان کی بات چیت ہوتی رہی, اور یہ اس کو پھر انہوں نے بعد میں ڈاکومنٹ کرا تھا. تو وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ بیسکلی جو جنات, جو اب یہ جن بتا رہا ہے, یعنی آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ جن بتا رہا ہے ان کو کہ جنات کے اندر تمام مذاہب ہیں, جو کہ مسلم ہیں, یہودی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, بدھسٹ ہیں, کمیونسٹ ہیں, ان میں ایتھیسٹ بھی ہیں, ان میں کرسچن بھی ہیں, اور یہ تو 4-5 بڑے مذہب ہیں. اس کے علاوہ ایتھیسٹ بھی ہیں اور کمیونسٹ بھی ہیں. ابلیس جو ہے بیسکلی وہ جنات کا باپ نہیں ہے, کیونکہ ابلیس کا باپ کوئی اور تھا. تو ابلیس کو جو بولا جاتا ہے کہ جنات کا باپ ہے, وہ جنات کا باپ نہیں ہے. ابلیس کے باپ کا نام تھا الجان. ابلیس جو ہے شیاطین کا فادر ہے, جو شیاطین کا باپ اس کو بولا جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام جنات جو ہیں وہ شیاطین نہیں ہوتے. تو شیطان جو ہے وہ جن ہے, بٹ جو تمام جنات ہیں وہ شیاطین نہیں ہیں. آپ کو اس میں فرق کرنا ہوگا, صحیح ہے. ابلیس کی شادی اس کی ایک فالوور سے ہوئی تھی, جو کہ اس کو فالو کرتی تھی اس کی, اور اس سے اس کے بے تحاشا بچے ہیں. اور وہ جو بچے ہیں بیسیکلی وہ ہیں ڈیفارمڈ. جو ہم دیکھتے ہیں نا مختلف اپنا آج کل موویوں کے اندر, اور اس طرح سے دکھایا جاتا ہے کہ جنات کی شکل عجیب و غریب ہے, منہ پگھل رہا ہے, یہ پگھل رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ابلیس کی نسل میں سے واقعی میں ایسی نسل ہے وہ جو اس طرح کے ہیں, وہ ابلیس کی نسل ہے وہ. اچھا, ابلیس کا کہتے ہیں یہ روحانی باپ ہے تمام انسان اور جنات کا, جو اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کو فالو نہیں کرتے. ابلیس کو یہ کہا جاتا ہے. تو ابلیس کی ایک بہت بڑی گورنمنٹ ہے, اس کے پاس بہت سارے منسٹرز ہیں, اس کے پاس بہت بڑی ایڈمنسٹریشن ہے جو کہ تمام اس کے امور چلاتی ہے, جو کہ تمام یعنی پیرالل ورلڈ کے اندر وہ ایک تمام جو ہے امور دیکھ رہا ہوتا ہے, اور ہر چیز کو کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس نے تو اللہ تعالیٰ سے سرکشی کا وعدہ کرا تھا, اور وہ اس تمام چیزوں کو ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے. اچھا, ابلیس کے بہت سارے بچوں میں جو ہیں 5 جو ہیں وہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نمایاں ان کے بچے ہیں. اس کے 5 بچے جو مختلف چیزیں دیکھتے ہیں. ان 5 بچوں کے اندر جو ہے, جو پہلا ہے اس کا نام ہے صبر. صبر جو ہے وہ جیسے مشکل حالات ہو جاتے ہیں, آپ کے اوپر معاشی تنگی ہو جاتی ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے, تو اس میں آ کے آپ کو رغلاتا ہے, آپ کو الٹے سیدھے کاموں میں لگاتا ہے, رشوت کے کاموں میں لگا دیتا ہے, 2 نمبری میں لگا دیتا ہے, اس طرح کی چیزوں میں لگا دیتا ہے. کوئی انتقال ہو جاتا ہے, جیسے آپ نے انتقال میں دیکھا ہے نا, بین ہو رہا ہوتا ہے, سینہ پیٹ رہے ہوتے ہیں لوگ, اور میت کو پیٹ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. جتنی بھی اکنامیکل اپنا جو آپ کی جو اکنامکس جو گھریلو معاشی جو بھی اپنا تنگی دستیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اس کے اندر جو ہے یہ آپ کو جو ہے بیسیکلی الٹے سیدھے کاموں میں ورغلاتا ہے. یہ اس کا پہلا بیٹا ہے جس کا کام یہ ہے, یہ تمام ایڈمنسٹریشن دیکھتا ہے یہ بیٹا. اس کا جو دوسرا بیٹا ہے اس کا نام ہے داسن, جو کہ تمام جو فیملی جو ہوتے ہیں نا, فیملی ان کے اوپر فوکس کرتا ہے. میاں بیوی کی لڑائیاں, طلاق, یہ تمام بچوں کی اپنا جو ہے, بچے جو نافرمانی کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے, بچے جو چھوڑ جاتے ہیں یا ماں باپ بچوں کو چھوڑ جاتے ہیں, اس طرح کے تمام الٹے سیدھے کام جو ہیں وہ کراتا ہے. اور اس کا مین کام یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرانا, طلاق کرانا. اور یہ جو ہے بیسیکلی داسم جو ہے یہ ابلیس کا سب سے پسندیدہ بیٹا ہے, کیونکہ اس کام کو ابلیس سب سے زیادہ پسند کرتا ہے, میاں بیوی میں لڑائی کو اور طلاق کو. پھر اس کے بعد آتا ہے اس کا تیسرا بیٹا, وہ ہے الاوار یا الاوار, وہ ایک آنکھ والا ہے. یہ وہ ہے جو کہ زنا کو زنا کی ترغیب دیتا ہے, بے حیائی پھیلاتا ہے, تمام چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں آج کل
کھلے عام جو ہو رہا ہے وہ سب چیزوں کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یہ اس چیز کے اندر یہ تمام جو ہے انسان کو جو ہے اس طرف وہ کرتا ہے، لے کے جاتا ہے. اور اس کی تمام جو وہ ہوتی ہے فوکس ہوتا ہے اس بیٹے کا، وہ زنا کے اوپر، بے حیائی کے اوپر، اس طرح کی چیزوں پہ ہوتا ہے. چوتھا بیٹا جو ہے اس کا وہ ہے مسواک. مسواک جو ہے وہ اس کا کام ہے جھوٹ کو پھیلانا، جھوٹ کو پھیلانا، افواہوں کو پھیلانا. تمام یعنی کہ دنیا کے اندر جو ہے ہر انسان کے اندر جو ہے وہ افواہوں کو گردش میں لے کے آنا، اس سسٹم کے اندر تمام چیزیں کرنا، جھوٹ پھیلانا. ہر کسی کو، جیسے میں آپ سے کوئی جھوٹ بول دوں، آپ اپنے گھر میں کسی سے جھوٹ بول دیں، میں ان سے جھوٹ بول دوں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو وہ افواہوں میں بھی آ جاتا ہے وہ سارا. تو یہ چوتھا بیٹا کرتا ہے. یہ تمام دنیا میں اس طرح کے جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ اس کو ایڈمنسٹریٹر کرتا ہے. پانچواں ہے وہ ہے زلنبور یا زالنا بور. اس کے اندر اختلاف ہے، یا تو زلن بور نام ہے اس کا یا زالنا بور نام ہے. وہ مارکیٹ میں کرپشن پھیلانا، ذخیرہ اندوزی کروانا، مہنگائی کروانا، کسی بھی چیز کی شارٹیج کرا دینا مارکیٹ سے، ناجائز منافع کمانا لوگوں سے. تو وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ انسانوں کو ترغیب دینے کے لیے اس کو لگایا گیا ہے. یہ تمام جو اس کے بیٹے ہیں، پانچوں بیٹے، یہ زندہ ہیں. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے بقول اس جن کی کہ یہ کافی معمر ہیں، یعنی جنات میں بھی یہ کافی اولڈ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہیں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے یہ تمام چیزوں کو ایڈمنسٹریٹر کر رہے ہیں. یہ تمام دنیا میں ان کونوں پہ پھیلے ہوئے ہیں جو کہ بالکل انسان کی ریچ سے باہر ہیں. جیسے دور دراز کے ریگستان ہو گئے، سمندر ہو گئے، بیابان ہو گئے، پہاڑ ہو گئے، اس طرح کی جگہوں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ وہاں سے اپنا جو ہے پورا نظام چلا رہے ہیں. اچھا، اس کے اندر جو ہے ایک اور چیز جو ہے اس نے وہ یہ کری کہ اس نے یہ بولا جن نے کہ قرآن کے اندر ہے کہ جن جو ہیں وہ اپنی دنیا سے نکل کے ہماری دنیا کے اندر نہیں آ سکتے. دے آر ناٹ سپوز ٹو کراس ہماری دنیا کے اندر. اگر وہ کراس کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن پوچھے گا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کو حکم ہے کہ تم نے جو ہے اپنی دنیا سے ان کی دنیا میں نہیں جانا ہے. جس کا جو ہے ریفرنس بھی اس نے دیا ہے کہ سورہ نمبر 6 ورس نمبر 128، سورہ بقرہ ورس نمبر 275. پھر اسی طرح سے وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ سورہ رحمان کے اندر ہے کہ جس طرح سے تمام جنات اور انسان کو کہا گیا ہے کہ فبی یہ اعلیٰ ربی کو ماتو کذبان، کہ تم اپنے پروردگاری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو یہ بیسیکلی جن اور انس کو کہا گیا. پھر اس نے یہ بتایا کہ جن کا جو نام ہے وہ ماخوذ کرا گیا ہے جیم نون نون سے. جس طرح سے جنہ جو نظر نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر نہ آنے والی چیز، جیم نون نون جن یا جنات. اسی طرح سے جنہ، جیم نون نون، جنون، جیم نون نون اس میں بھی آتا ہے. اچھا، اس کے اندر اس نے یہ بتایا کہ جو کہ اپنا ممتاز بھائی، میں اس کو جو ہے کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ نوز بیٹر دین دس، کہ اس نے کہا ہے کہ جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے. اچھا، جنات فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جنات جو ہیں وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، انسان جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے، اور فرشتے جو ہیں وہ لائٹ سے بنائے گئے. تو یہ تین ڈفرینٹ کریچر ہیں جس میں جو ہے جیسے انسان جو ہے وہ جنات کو، فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، جن جو ہے وہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ان سے اوپر جو ہے وہ ہیں لائٹ سے بنے ہوئے فرشتے. تو فرشتے جو ہے وہ ہم دونوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم دونوں ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو اب یہ بحث ہے، اب جو کیا نام ہے جس کو زیادہ پتا ہو تو وہ اس کے اندر اب آ سکتا ہے. بہرحال یہ انفارمیشن تھی ممتاز بھائی. یار یہ تو بہت ہی مطلب انفارمیٹو تھی میرے لیے بھی، ایز مچ ایز جو سننے والے ہیں ہمارے لیے ان کو بہت ہی اچھی انفارمیشن ملی. اب یہ تو بہت لمبی ڈبیٹ ہے ایک عامر، ہاں بہت لمبی ڈبیٹ ہے. مطلب جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ پانچوں زندہ ہیں، پانچوں زندہ ہیں جی. اگر وہ ہاں تو مطلب یہ ہے کہ یا ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ زندہ رہیں گے. موت تو اور کسی کو آنی ہے. تو پھر وہ کیسے زندہ ہیں؟ اگر ہزاروں سال سے ہیں تو ان کی کتنی ایج ہے؟
اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے تو مطلب بڑا مطلب ڈفرینشیٹ کر کے نا ایک بیٹا یہ کرتا ہے ایک بیٹا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری ڈیوٹیز الاٹ ہیں ان کو، ابلیس نے اپنے تمام بیٹوں کو تمام دنیا کے جتنے برے کام ہیں ان کو 5 جگہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور 5 کو ایک ایک کام دے دیا. یہ 5 مین ہیں، اس کے علاوہ بھی اور ہوں گے لیکن یہ 5 مین ہیں یہ. ہاں ان کو بڑی برائیاں جو ہیں نا دنیا کی زندگی کی بڑی برائیاں جو ہیں گناہ جو ہیں ان کو 5 جگہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا اور ان بیٹوں کو کر دیا. اور وہ بیٹے بقول آپ کے، وہ بقول ان صاحب کے جو جس کی آپ ریفرنس دے رہے تھے، وہ زندہ ہیں، ان کی بہت عمر ہے، ان کو موت آنی نہیں ہے، یا مطلب آنی ہے تو پتہ نہیں کب آنی ہے، ہزاروں سال کی زندگی ہو گئی ان کی ہوگی. تو عامر واقعی ریئلی میرے لیے تو بہت انفارمیٹو تھی اور سننے والوں نے بھی بہت انٹرسٹ. اٹس اے فیسینیٹنگ ورلڈ ممتاز بھائی، کیونکہ ہم لوگوں کو جو ہے نا علم بہت کم ہے اور ہمارا علم اس معاملے کے اندر بہت کم ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اب جیسے میں ایک جنرل آپ کو ایک بڑی زبردست میں آپ کو ایک وہ دیتا ہوں کہ نو ڈس رسپیکٹ ٹو اینی ون، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے سب سے زیادہ جو نفرت فرمائی ہے وہ فرمائی ہے کہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرنا. بالکل. اور اسی اللہ نے غیر اللہ کو سجدہ کروایا تھا آدم علیہ السلام کے سامنے. صحیح ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. یہ بڑی گہری بات ہے، میرے خیال سے ہم اس طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. ہاں نہیں، ویسے میں بول رہا ہوں ایک جنرل چیز ہے کہ اب جیسے اس میں آپ نے بتایا کہ مطلب فرشتے مطلب لائٹ سے مطلب نور کہہ لیں، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں جس کو آپ لائٹ کے حساب سے بتا رہے ہیں، اور وہ جنات جو ہیں وہ آگ سے ہیں اور انسان مٹی سے ہیں. مطلب ڈفرینٹ ٹائپ کی کریچرز ہیں، مطلب ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، ہم ان کی ڈائمینشن میں جا سکتے. وہ ہماری ڈائمینشن میں کیسے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم سے اوپر کی ڈائمینشن کے. اچھا اب مطلب جنات کو ایسے آپ اپنی زندگی میں فیل کرتے ہیں نا، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں قصے کہانیاں سب فیل کرتے ہیں نا جی، تو اسی طریقے سے جنات بھی انسانوں کی موجودگی فیل کرتے ہیں. وہ جب ہم ان کی زندگی میں جاتے ہیں یا گزرتے ہیں تو کیا وہ بھی اپنے بچوں کو ہم سے ڈراتے ہوں گے یا وہ بھی ہم سے ڈرتے ہوں گے؟ ممتاز بھائی اس کے اندر ایک چیز آپ دیکھیں نا کہ انہوں نے باقاعدہ سورہ کا ورس دیا، ورس کا ریفرنس دیا کہ سورہ نمبر 6 ورس نمبر 128، سورہ بقرہ ورس نمبر 275. مطلب اللہ تعالیٰ کا اتنا سختی سے حکم ہے ان کو کہ تم نے جو ہے اس ورلڈ کو کراس نہیں کرنا. جو تمہارا ورلڈ ہے وہ تمہارے لیے ہے، جو ان کا ورلڈ ہے ان کے لیے. اب جو کراس کرتے ہیں یعنی وہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں نا، وہ شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا نیکیوں کا حکم دیا ہے تو ہم نہیں کرتے، ہم تو فلفل نہیں کرتے نا. کون فلفل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو 100% کون فلفل کرتا ہے؟ تو اسی لیے ہم بھی گناہ گاروں کی اس میں جاتے ہیں، سب میں ہم بھی نافرمانوں کی سب میں جاتے ہیں، وہ بھی جاتے ہوں گے، وہ بھی مخلوق ہیں. تو یہ ہے بہت اچھی انفارمیشن تھی عامر. اچھا ہمارے ایک بہت اچھے کالر ہیں سندھ سے، روڑی سے، زین قریشی. اچھا انہوں نے اپنا ایک وائس نوٹ اپنا کوئی واقعہ ہم سے شیئر کیا ہے تو ہم چاہیں گے کہ انہی کی آواز میں سن لیتے ہیں. چلے انس بھائی آپ لگائیں. السلام علیکم ممتاز بھائی، زین بات کر رہا ہوں میں. بیسیکلی یہ واقعہ جو ہے یہ میرے والد صاحب کا ہے. انہوں نے میرے کو یہ اپنی سٹوری سنائی تھی اور یہ میں آپ کو سٹوری سنا تو آغاز کرتا ہوں میں سٹوری کا. بیسیکلی یہ بات ہے 1998 کی، جب میرے والد صاحب کی کسٹم میں جاب تھی ان کی، اور ابھی بھی ہے، لیکن کافی سال پہلے جاب کے ساتھ ساتھ وہ لائیو کنسرٹس بھی کرتے تھے، جیسے میوزیکل کنسرٹس ہوتی ہیں جس میں تقریباً شریک ہوتے ہیں لوگ کافی انجوائے کرنے کے لیے. تو ایک دفعہ ان کا کراچی کے شہر ٹھٹھے میں جانا ہوا، جہاں ان کی مطلب کہ کنسرٹس تھی، اور ان کا بتانا تھا کہ نا وہ جگہ بالکل ویران اور ٹھیک وہ قبرستان کے برابر میں تھی، جو کہ ایک چھوٹا سا قبرستان تھا. تو خیر واپسی میں جب وہ کنسرٹ سے ہو کر آ رہے تھے تو ٹھیک ہے، جب سارے گاڑی میں بیٹھ گئے، رات کے تقریباً ممتاز بھائی 2:30 بج رہے تھے، اور میرے والد صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایک سڑک پر ایک بوڑھی عورت کو دیکھا، اور وہ قبرستان کے ٹھیک برابر میں کھڑی ہوئی تھی. اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی باقاعدہ شکل دیکھی اور
اس کے کپڑے دیکھے جو کہ ممتاز بھائی بالکل پیور وائٹ تھے، جیسے کفن کی مانند ہوتے ہیں، بالکل کفن کی طرح. اور اچھا اس بوڑھی عورت کے کہہ لو کہ وہ کہہ رہے تھے، ان کی بتانا تھا کہ ان کی جو مطلب کہ اس عورت کی جو ایج تھی نا، وہ تقریباً وہ کہہ رہے تھے کہ 100 سال سے اوپر کی لگ رہی تھی. اور اس کے ساتھ ان کا مزید بتانا یہ تھا کہ اس کی شکل ایسی تھی جیسے پورا چہرہ زرد ہو، بالکل یلو، پیور یلو ان کا، یعنی کہ اس کی شکل تھی، شبیہ تھی جو انہوں نے چیز مخلوق دیکھی قبرستان کے پاس، روڈ سڑک کے پاس. اچھا، سڑک کے ساتھ ساتھ قبرستان تھا. جب وہ کنسرٹ سے واپسی میں آ رہے تھے نا، تو انہوں نے رات کے تقریباً 2:30 بجے واپسی ہو رہی تھی گاڑی میں، تو انہوں نے گاڑی میں یہ چیز انہوں نے مخلوق دیکھی، ٹھیک قبرستان کے برابر میں. تو انہوں نے دیکھا، ان کی طبیعت میں تو لرزہ طاری ہو گیا. انہوں نے بولا یار، ان کو ریئلائز ہوا، انہوں نے بولا یار، رات کے اس پہر میں نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندے کی ذات، 2:30 بجے کون اس ویرانے میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی ایک بوڑھا شخص، کوئی بوڑھی مطلب کی عمر کا کوئی مطلب کہ انسان، جس کے ساتھ نہ کوئی بندہ ہے نہ کوئی ہیلپر ہے جو اس کی ہیلپ کرے. تو ان کا بس سفر میں کافی ان کی طبیعت خراب ہو گئی. انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کے بس سفر جاری رکھا. خیر، پہنچتے پہنچتے ان کی مطلب کہ صبح ہو گئی. ان کو تقریباً اپنے واپسی آتے ہوئے ان کو صبح کے 4 بج گئے. انہوں نے نماز پڑھی، توبہ طائب کری، وضو کر کے بس ان کی طبیعت تھوڑی خراب رہنے لگ گئی تھی تقریباً 1 سے 2-3 دن. لیکن ان کو نا خواب بھی ایسے آنے لگ گئے تھے، مطلب کہ نا وہی بوڑھی عورت ان کو نظر آ رہی ہے، یا ایسے مطلب کسی طرح کے خواب آ رہے تھے الٹے سیدھے، جو کہ شیطانی ہوتے ہیں، لیٹس ان اے سینس. تو انہوں نے پڑھائی کروایا، سورہ یاسین کا ورد کروایا، جو بھی مطلب کہ ہوتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے. اللہ خیر کرے گا. یہ میرے والد صاحب کی سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. کافی مختصر سی سٹوری تھی، اور یہ میں نے تقریباً شیئر کرنی تھی آپ سے. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ زین، انشاءاللہ بھیجتے رہیے گا. یہ لگتا ہے بہت شکریہ. یہ لگتا ہے ممتاز بھائی پھیرے میں آ گئے تھے، جیسے گزرتے ہیں نا. ہاں، یہ قبرستان میں اس قسم کے کریچرز نظر آ جاتے ہیں، اور رات کے ٹائم کرتا ہے. رات کے ٹائم بھی ایسے ہی تھا. اس میں بیک ٹو اس پہ آتے ہیں. آپ کی جو سٹوری تھی، جو آپ نے جو ای میل جو نریٹ کری تھی، جی اس کے اندر بھی اپنا وہی چیز اپنا ممتاز بھائی آئی نا کہ وہ، اچھا مجھے ایک ایسی چیز لگی کہ اس نے جو ہے، جو مخلوق تھی، اس نے اس لڑکی کی مجبوری یا بیچارگی بول لیں یا لاچاری بول لیں، اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کری. نہیں، مجھے ہاں، اپنی بات کمپلیٹ کرو. میرا مجھے ایسا لگا کہ وہ اس چیز کو بینیفٹ لینا چاہ رہا تھا اس سے، اور وہ پھر اس کو جو ہے پھر وہ اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا. اب واللہ عالم کہاں لے کے جاتا، لیکن یہ کہ کیا پتا وہ اور پہ اٹیک کر دیتا اور اس کے ساتھ وہیں پہ رہنا شروع کر دیتا، یا اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا. جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا بچہ ہی غائب ہو گیا کتنے عرصے تک، اور پھر واپس آیا. ہاں، اس کا مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ایکچولی وہ جو بھی مخلوق تھی وہ اٹریکٹ ہوئی ہے احمد کے اوپر. تو اس کا چھوٹا بچہ تھا، اٹریکٹ اس کے اوپر ہوئی ہے. صحیح. کیونکہ وہ 2-3 دفعہ وہ آیا، اس نے نہ اس کی ماں کو نقصان پہنچایا، نہ کچھ اور چیز بگاڑی، نہ کچھ لیا، نہ کچھ دیا. وہ احمد کے ساتھ کھیلتا تھا، چلا جاتا تھا. صحیح. یہ بتاتی ہے نا کہ احمد جو ہے نا وہ آنکھیں اوپر کر کے کھیلتا تھا اور ہنستا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. تو وہ بچہ دیکھ رہا ہوتا تھا، دوسرا کوئی اس کو نہیں دیکھتا تھا. تو میرے اپنے خیال سے یہ بچے پہ اٹریکٹ ہوا، لیکن کیونکہ بچہ ماں کا تھا تو یہ ماں کے بھی آ کے ساتھ لیٹتا تھا، اور ماں کے بھی آ کے ساتھ سو جاتا تھا. 2 راتیں یہ ماں کے ساتھ سوتا رہا، ہسبینڈ بن کے اس کی شکل میں آتا تھا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو جو تیسری دفعہ جب آیا نا، جب یہ لیٹا ہوا تھا اس کے ساتھ اور ہسبینڈ آ گیا، تو پتہ چلا یہ اٹھ کے گیا ادھر سے ایک ہسبینڈ، اور ایک ہسبینڈ وہاں سے آ رہا ہے ڈیوٹی سے. وہاں بات مطلب کھلی نا، اوپن ہوئی. جب اوپن ہوئی تو اچھا، اب اس کو پتا چل گیا کہ یار اس کے ہسبینڈ کو پتا چل گئی ہے یہ بات. اس نے پیر کو بلایا، پڑھائی کروائی.
پانی چھڑکوایا, تو اس مخلوق کو پتہ چل گیا کہ میرے اگینسٹ کام ہونا شروع ہو گیا ہے. ہاں پھر انہوں نے گھر بھی شفٹ کرنے کا سوچ لیا. جب گھر شفٹ کرنے کا سوچا تو اس رات وہ آخری رات تھی, اس نے صبح جانا تھا ڈیوٹی پہ, دیے پھر آ گیا. پھر اس نے بولا کہ مطلب اگر تم چاہو تو چلو میرے ساتھ, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ نہیں گئی اس کے ساتھ, تو وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر وہ بچے کو لے جا سکتا تھا تو وہ اس کو بھی لے جا سکتا تھا, اس کو بھی لے جا سکتا تھا. ہاں اس نے اس سے پوچھا, اجازت لی, تمہیں یہ تمہارا شوہر مجھ سے دور لے جائے گا اس کو, تم لوگوں کو مجھ سے, تو تم کہو تم میرے ساتھ چلو گی. اس نے کہا نہیں مجھے چھوڑ دو, اللہ کے واسطے دیے کچھ دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ جس میں اٹریکشن تھا اس کا, جس میں اس کا انٹرسٹ تھا, اس نے اس کو چھوڑا, بچے کو لے کے چلا گیا. بچے کو لے کے چلے گیا, صحیح ہے. لیکن یہ ٹائم گزرا تقریباً 4-5 سال, یعنی کہ وہ 2 سال کا بچہ بتا رہی ہے, یہ اب وہ 7 سال کا ہے. لیکن 15 یا 20 دن کے بعد یا مہینے کے بعد جب یہ روئی گائی, بہت پریشان رہنے لگی, اس کا ہسبینڈ بھی پریشان رہنے لگا, تو سمجھ لو اس مخلوق کو اس کے اوپر ترس آ گیا. ہاں اور وہ بچہ جو ہے نا, وہ بچہ اپنی ماں کو یاد کرتا ہوگا, وہ وہاں اپسیٹ ہوگا. ہاں صحیح ہے. تو اس نے اس کے بچے کے ساتھ ہمدردی کی کہ اس نے اس بچے کو اپنی ماں کے پاس, باپ کے پاس پہنچا دیا, جو ایکچولی وہ اس بچے کے لو میں جو ہے نا انوالو ہوا تھا. بالکل بالکل صحیح ہے, سمجھ گیا. لیکن اس نے اپنی دنیا ممتازی, اس نے اپنی دنیا کراس کری, ہماری دنیا میں آیا, ہماری دنیا میں انٹریکٹ کرنا باقاعدہ. تو اس سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کتنی اسٹرانگ ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت دی. یہ تو عامر یہ دیکھے نا کہ یہ تو پوری ہسٹری بھری پڑی ہوئی ہے نا ان کہانیوں سے, کہ جنات جو آ جاتے ہیں اور وہ انسانوں کے ساتھ شادیاں بھی ہو جاتی ہیں اور انسانوں کے ساتھ مستقل پوری زندگی رہتے ہیں. یہ کیا ہے جو بولتے ہیں وہ حاضری آ گئی, یا میری بہن کے اوپر یا میری ماں کے اوپر وہ جنات کی حاضری آتی ہے, وہ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں, جو بھی خاتون ہیں یا مرد ہیں وہ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں, اور وہ 40 سال 60 سال اپنی زندگی میں ان کے ساتھ وہ جنات رہتے ہیں. ہاں 2-3 اسٹوریاں ہمارے سامنے بھی گزر چکی ہیں, جو کہ آپ نے بھی ایک سنائی تھی, یاد ہے وہ جو شادی کی تھی, وہ جو صاحبہ جو تھی وہ ابھی تک چلے گئی, وہ صاحب ابھی تک انتظار کر رہے ہیں ان کا. وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت انٹرسٹنگ اسٹوری. اور اللہ نوز بیسٹ. انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ آئی ہوپ کہ ایوری ون لائک دس ایپیسوڈ, اور یہ کہ پلیز لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں, اور پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اور ایک ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے, وہ یہ کہ بھائی اگر آپ آتے ہیں اور آپ ہماری ایفرٹ کو دیکھتے ہیں تو یار ذرا تھوڑا لائک بھی کر دیا کریں, ایک بٹن دبانا ہوتا ہے تو اس کو کائنڈلی لائک کر دیا کریں. تو یہ کہ اس میں جو ہم 3 لوگ ہیں, ہمارے بیک اینڈ پہ انس ہے اور اپنا ممتاز بھائی اور میں, جو ہم لوگ تھوڑی بہت جو ہم لوگ محنت کرتے ہیں آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے, اس تھوڑی بہت محنت کا ہمیں بھی پھل ملے اور ہمیں اندازہ ہو کہ ہاں بھائی لوگ ہمیں پسند کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ سون دوبارہ سے ہم ایک دھماکے دار پوڈ کاسٹ کریں گے عید کے بعد. اور نیکسٹ ویک جو ہے ہم ایک صاحب ہیں جن کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوریاں ہیں. ممتاز بھائی وہ سعودی عرب میں تھے, سعودی عرب سے واپس آئے تھے, تو ان کے ساتھ چین آف ایونٹ ہوا تھا. تو وہ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کری ہے کہ آئی وانٹ ٹو کم ٹو یور پوڈ کاسٹ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں لائیو اسٹوری سناؤں گا, تو میں نے کہا کہ آپ آؤ, یو آر ویلکم. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے اندر ہم ان کو بھی لے کے آئیں گے, اینڈ آئی ہوپ کہ ایوری ون از گونا لائک اٹ. اوور ٹو یو ممتاز بھائی. بس سب سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ بہت جلدی اپنے ٹیپس, اپنے وائس نوٹ, اپنی ای میلز ہم کو بھیجیں, تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈز کے لیے ہمارے پاس کنٹینٹس آئے اور ہم اس کو چلا سکیں. آپ کی اپنی آواز میں چلائیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ صحت کے ساتھ سب کو زندگی عطا فرمائے. اللہ حافظ. جاتے جاتے میں بھی دوبارہ سے بول دوں, ہم نے ای میل ایڈریس چینج کر دیا ہے, official.spookyhauntedtale@gmail.com. جی بالکل. وائس نوٹ کے لیے 00447838400704 اس نمبر پہ آپ بھیجیں, اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.